حضور کا فرمان موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبت ہو جائے تو وندہ بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے، تاں رہندی جے پکی۔ سنے ہی نہ، کلام ہی نہ کرے، بولے ہی نہ۔ جس نے کہہ دیا شکوہ سن لیا جس نے، اس نے نا وہ تو شریک ہو گیا برابر۔ جس نے سن لیا تو برابر کا شریک ہے۔ وہ بیٹھا تھا اور گنی میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں نا، لوگ اس کے خلاف میرے سامنے بات کر نہیں سکتے، میں کرنے نہیں دیتا۔ ان کو پتہ ہے یہاں نہیں ہو سکتی، کسی کونے میں ہو سکتی۔ اور اگر کسی نے کسی کے بارے میں بات کر دی اور میں نے ساری کی ساری سن لی تو اس کو شک پڑا کہ یہ سن لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا کچا ہے اس مسئلے میں، یہ تھوڑا سا کچا ہے، لہذا بات تو اس لیے کرنے والے نے تو کر دی تھی، اس نے تو کرنی تھی۔ اور اگر کوئی سن کے آیا ہے نا، مجھے ایک دفعہ محبت کے ساتھ ایک دوست نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کا کوئی کسی معاملے میں آپ کی کسی غلطی کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم کو اللہ معاف کرے، کوئی نبی رسول تھوڑے، بہت ساری غلطیاں ہیں، کوئی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا نہیں، میرا نہیں خیال وہ کرتے ہوں گے، وہ مصروف آدمی ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے میرے بارے میں بات کریں۔ کہنے لگے جی نہیں انہوں نے کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک تو وہ بیزی بندہ ہے، دوسرا اس کا لیول نہیں کہ وہ اتنا نیچے اتر کے میرے بارے میں بات۔ کہنے لگے جی میں نے خود سنی ہے۔ میں کہا پھر انہوں چھڈ تو اپنی کر، اگر تو نے اتنا کان لگا کے سنی ہے اور تو مجھ سے وضاحت لینے آیا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، تو پھر میں اس کو کیا مطمئن کروں گا؟ پھر تو پہلے تجھے نہ مطمئن کر لوں۔ تو نے اتنی کان لگا کے بات کو سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر بھی کہیں کوئی کھٹکا تھا اور تو نے کوئی گنجائش، کوئی جگہ بنائی تھی کہ اس طرح شاید ہو سکتا ہو۔ تو بھائی ٹھیک ہے، پھر تو یہ داستان سرائی ہے۔ پھر تو آپ ٹی وی کھول لیں، رات کو 8 سے 9 کھول لیں، 9 سے 10 کھول لیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہی ہیں نا، تبصرہ ہو ہی رہا ہے نا، کمیاں بیان ہو ہی رہی ہیں نا، کوئی نتیجہ نکلا ہے آج تک؟ یہ محبت نہیں، یہ تو لالچ ہے، معاملات ہیں چلتے ہیں، یہ تو سیاست ہے، پھر روحانیت تو نہ ہوئی۔ پھر اگر یہاں بھی یہ معاملہ آ گیا تو پھر چیزیں کہاں رہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد بنایا تو بنایا کہاں؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سونا سا بندہ ہے جس پر نبی پاک نے اعتماد کیا اور سب سے زیادہ کیا۔ اور وہ چیزیں جو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ تو میری پراپرٹی ہے، یہ سارا کچھ، اس طرح کا حضور کا رویہ۔ حضرت صدیق اکبر بھی موجود نہیں، حضرت عمر بھی موجود نہیں۔ ایک بندے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ بخاری میں ہے حضور، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ایک بندہ بیل پہ سوار ہوا ہے، بیل بول پڑا ہے۔ بیل نے اس کو بول کے کہا ہے کہ بھائی میں نا ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی باڑی کے لیے ہوں، میں سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے دوسرے جانور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سواری گھوڑے پہ ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، تو میں کوئی سواری کے لیے نہیں، میں تو ہل کے لیے ہوں۔ وہ بول پڑا ہے۔ پوچھنا چاہتا تھا حضور یہ بات ماننے والی ہے؟ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہاں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ اللہ چاہے تو بیل بول سکتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہ رہے ہیں جو میں کہہ دوں نا، یہ دونوں فوراً ہی مان جاتے ہیں۔ یہ اعتبار ہے عزیز بھائی۔ حضرت صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گھر کوئی ہمارا تو غریب۔ یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ عمرات تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا،
یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے، وہ ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اتنا بڑا تاجر، سردار، اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے۔ اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں، اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے۔ کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں، ذرا بیٹھ جاؤ، یہ بات آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی، انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا، انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رعنائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر۔ اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے۔ یہ جو اعتماد ہے نا حضرت صدیق اکبر کو حاصل، نبی پاک کا اعتماد، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں قیمتی چیز اعتماد ہے۔ یعنی آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں؟ غریبی آ جانا اتنا مشکل مسئلہ نہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ سوسائٹی میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں، یہ ہر جماعت کا ہی ممبر ہے، ہر گروپ کا ہی بندہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ تو آپ اگر با اعتماد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ آدمی جو غریبی میں بھی ساتھ ہو، امیری میں بھی ساتھ ہو، شہرت میں بھی ساتھ ہو، گمنامی میں بھی ساتھ ہو، وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یاری تو مکے میں لگائی تھی، یاری لائی سانے مکے چ تے جوان کرائی سانے بدر چ تے نال نبھائی نے قبر چ، پانی پر ن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، اسی تے پھر پریا اس دا ہی جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ایک ایسی عجیب دوستی ہے، قبر تک ساتھ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا گیا، پیار کیا گیا، حضور نے ان کو نوازا۔ نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں، کئی باتیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، صحابہ کی نہیں بھی آ رہا، تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے، فرمایا عمر چپ کر جا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا، وہ جس وقت کہہ دے گا، وہ جس حال میں کہہ دے گا، وہ جس طرح کہہ دے گا، اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا، میں وڈ بھی چھڑیا تے میرا ہے، دھتکار بھی دیا تو میرا ہے، میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے، رات کو بھی میرا ہے، دن کو بھی میرا ہے، دھوپ میں بھی میرا ہے، چھاؤں میں بھی میرا ہے، یہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا، جائیداد بھی لائے گا، نام بھی سارا میرے نام کر دے گا۔ وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملیں گی، ہر شے اپنا بچائے کو۔ ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا، تو رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرا کدوں تے تہاڈا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ انہیں اپنے لفظوں میں بات کی ہے، حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے نیرا مال کہا تھا، کہنے لگے سونیا مال بھی تہاڈا ہے، جان بھی تہاڈی۔